تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس مجلس کا آج کا پہلا سوال ہے۔ کسی بھائی نے سوال کیے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ کچرا پھینکنے والی بوڑھی عورت کے واقعے کے متعلق تحقیق مطلوب ہے۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت جو کہیں سامان لے جا رہی تھی اور آپ علیہ السلام نے اس کا سامان منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اس نے نصیحت کی کہ اس نوجوان سے دور رہنا جو بتوں کو برا کہتا ہے۔ برائے مہربانی ان دونوں واقعات کی تحقیق مطلوب ہے، جواب دے، اے نوازش ہوئی۔ سوال کرنے والے محمد عارف صاحب، بنجرور یو پی۔ جی ماشاءاللہ مولانا عارف صاحب قاسمی صاحب، آپ نے سوال بہت بہترین کیا ہے۔ یہ بات تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، میں بھی بچپن کے اندر اپنے بہت سارے علماء سے اور اسی طرح نعت خانوں سے یہ دونوں واقعات میں نے بہت مرتبہ سنا بھی ہے، اور کسی کتاب کے اندر میں نے پڑھا بھی ہے، ذہن سے نکل گئی کتاب کا نام۔ تو البتہ یہ باتیں ہمارے علماء کے اندر اور ہمارے جو جماعت کے ساتھیاں ہیں، ان لوگوں کے اندر زیادہ تر یہ چیزیں واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں واقعات کو میں بتا دیتا ہوں، بعد میں مختصر میں کچھ ضروری باتیں رہتی ہیں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات سمجھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعہ آپ نے مجھے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت، مختصر میں ان دو واقعات کو بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن سازی پھر ایک مرتبہ ہو جائے، وہ ذہن نشینی ہو جائے کہ بھئی واقعتاً وہ واقعات کون سے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک بوڑھی عورت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی، یعنی اللہ کے رسول کی جانے کا رستہ تھا تو وہاں سے اوپر سے کچرا پھینک دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس طرح ہو کہ اللہ کے رسول گئے لیکن اوپر سے کچرا پھینکنے والی بوڑھیا نہیں ملی، تو بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ بھئی وہ بیمار ہے، تو پھر اللہ کے رسول اس کی تعزیت کے لیے پہنچے۔ تو بعد میں اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ بھئی جس بندے کو میں روزانہ جس کے اوپر کچرا پھینکتی تھی وہ آج خود میری تعزیت کے لیے پہنچا ہے، جبکہ میری اولاد میرے لیے نہیں پہنچی ہے سامنے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کے وہ اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ پہلا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ دوسرا واقعہ کہ ایک بوڑھی عورت گٹری باندھ کر، یعنی اپنے گھر کا سارا سامان باندھ کر وہ مکہ چھوڑ کر باہر جا رہی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہے کہ بھی اس لیے میں جا رہی ہوں کہ ایک نوجوان جو ہے ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، اس لیے میں ساری چیزیں چھوڑ کر یہاں سے میں مکہ چھوڑ کر کہیں دور جا رہی ہوں۔ جب وہ مکہ سے باہر نکلی تو کسی ایک نوجوان نے اس عورت کو، بوڑھیا کو پوچھا کہ کہاں جا رہی ہوں؟ کہا کہ بھئی مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، تو میں تمہارے سامان پہنچا دوں منزل مقصود تک؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پہنچا دو۔ تو پھر سامان اٹھایا، وہ نوجوان اپنے سر پر رکھ لیا، راستہ پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بلا کہتی ہوئی چلی گئی، جاتی رہی تھی۔ وہ نوجوان خاموش سنتا رہا۔ بالآخر جہاں منزل مقصود تھا وہاں پہنچنے کے بعد اس کی گٹری جب نیچے رکھی گئی تو اس بوڑھیا نے اس نوجوان کو ایک نصیحت کی کہ بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں۔ نصیحت یہ ہے کہ مکے کے اندر ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، تم اس سے کبھی بھی نہ ملنا۔ تم اتنے اچھے نوجوان، خوبصورت ہو، اتنے اچھے ہو، اگر تم اس کے بہکاوے میں آ گئے تو تم بھی اپنے ایمان، اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے۔ تو بہرحال اس نوجوان نے اس بڑھیا سے کہا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جس کے بارے میں تم برا بلا کہتی تھی، اور مکے کے اندر میں ہی وہ نوجوان ہوں جو بتوں کی عبادت سے میں روکتا ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام کو قبول کی۔ تو بہرحال یہ دونوں واقعات اکثر و بیشتر کتابوں کے اندر اور ہمارے خطبہ حضرات بھی بہت بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، یہ دونوں واقعات جو بھی ہیں، یہ دو بھی واقعات ہیں، یہ دونوں واقعات من دھڑک غیر ثابت شدہ روایت ہیں، اور کہیں بھی حدیث کے اندر یہ واقعات بیان نہیں کیے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لہٰذا ان دونوں روایتوں کو بیان کرنا جائز بھی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا یہ تو ابھی حد سے بڑا گناہ ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ بھئی اللہ کے رسول کے اخلاق ہمارے لیے قرآن کے اندر ساری موجود ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے،
تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں وہ سارے وہاں بیان کیے گئے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول کے اخلاق کو فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، یعنی کہ اللہ کے رسول کے جو اخلاق ہیں بہت بلند و بالا تر ہیں۔ تو ہمارے لیے کوئی آئیڈیل اگر ہے تو واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو بہرحال اخلاق کے سلسلے کی اگر جہاں تک بات ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں صحیح احادیث موجود ہیں، حضرات صحابہ کی صحیح احادیث موجود ہیں، یہ ساری باتیں وہاں موجود ہیں، آپ وہاں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھی اللہ کے رسول کے اخلاق کو بتانے کے لیے، مجمع کو ابھارنے کے لیے، رلانے کے لیے من دھڑک جو من میں آیا بول دیا، جو من میں آیا کہہ دیا، بعد میں پھر پورے لوگ ان کے اس شخصیت کو دیکھ کر ہر طرف پھیلانا شروع کر دیا ان باتوں کو۔ تو بہرحال بات مختصراً یہی ہے مولانا صاحب کہ ایسے باتیں تو بہت سارے تو عمومی طور پر ہمارے بہت سارے ایسے عمومی طور پر ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ تر چل رہے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کے واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مجھے یاد آ گئی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر جان مجھ کر جھوٹ بات باندھی، انجانے میں کہاں کوئی الگ بات ہے، جان مجھ پر اگر کوئی آدمی جھوٹی بات بندائی، مجھ پر جھوٹی بات باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنی بڑی سخت وعید کی بات ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ تو بہرحال دیکھیے بات جو بھی کرنا ہو پہلے تحقیق کرے، اگر کہیں بزرگ سے آپ نے کوئی واقعہ سنے، کوئی حدیث سنے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آپ کے نزدیک ولی کیوں نہ ہو، بزرگ کیوں نہ ہو، اگر کوئی بات آپ سنیں تو محقق جو علماء کرام ہیں آپ ان سے تحقیق کر لیا کریں۔ جیسا کہ ہمارے اکثر و بیشتر خطبہ حضرات مولانا ذوالفقار صاحب کی کتاب خطبات ذوالفقار مطالعہ کر لیے، اب اس کے اندر کچھ روایتیں ایسی بھی غیر ثابت شدہ روایتیں آ جاتی ہیں جو بغیر تحقیقی ہمارے علماء بیان کر دیتے۔ دیکھیے میں آپ کو مولانا ذوالفقار صاحب کا میں نے نام لے لیا، پیر صاحب کا، تو اب یہاں ایک رجحان، ایک بات غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ حضرت آپ ہمیں اتنی بڑی شخصیت سے ہمیں آپ ایک غلط آپ ہمیں بات میسیج دینا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے بھائی میں آپ سے ایک بات یہ کہتا ہوں، علم ایک الگ چیز ہے، شخصیت الگ چیز ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ علم ایک الگ چیز ہے، شخصیت الگ چیز ہے۔ آپ علم کے اندر شخصیت کو داخل نہ کریں، بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ علم کے اندر شخصیت کو داخل نہ کریں۔ دیکھیے بعض پیر ایسے بزرگ ایسے بھی گزرے ہمارے پاس جو عالم نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے، لیکن ان کی بزرگیت واقعتاً بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، جیسا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ بھی نہیں، عالم نہیں تھے، لیکن ان کی بزرگیت، ان کی عبادتوں پر ہمارے بڑے بڑے علماء ان کی شخصیت پر متفق تھے، جیسا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مریدین میں سے ہیں، اور پھر اسی طرح قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مریدین میں سے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے بڑے بڑے علماء ان کے مریدین میں سے تھے، جیسا کہ حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ان کی مریدین میں سے تھے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے جہاں تک کی بات ہو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ بتاؤں کہ شخصیت اگر کوئی بات اگر کہہ دے تو ہم فوراً ان کی بات کو نہ لیں، بات سمجھ میں، اگر حکمت کی باتیں کہہ رہے ہیں، صحیح باتیں ہم لیں، جہاں تک قرآن حدیث کی بات کہہ رہے ہیں تو ہم اس بات کو تحقیق کریں، ہمارے علم کے اعتبار سے بھی تحقیق کریں، جو بڑے بڑے حضرات فقہاء ہیں، محقق ہیں، ہم ان سے بھی تحقیق کریں، محدثین ہیں ان سے بھی ہم تحقیق کریں، بغیر بندڑے کے ہم باتیں سن لیتے ہیں، جیسا کہ مولانا تاج جمیل صاحب کی بھی اکثر بیانات کے اندر ہم سنتے بھی ہیں، موضوع روایت کو وہ بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے جماعت کے ساتھی بغیر تحقیق کے ایسے بیان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح مولانا سعد صاحب کا تو حالت آپ سارے جانتے بھی ہیں، آج وہ جو اپنی غیر ثابت شدہ روایتیں بیان کر کے اور تفسیر بالرائے جو انہوں نے کی ہے، جو امت کے اندر غلط باتیں اکثر و بیشتر انہوں نے پہنچائی ہیں، جس کے اندر آج دو فرقیں بنی ہوئی ہیں، ایک شورا بنی ہے، ایک نظام الدین سے بنی ہوئی ہے، اور اس طرح کی باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ اب کچھ دن پہلے گزشتہ ہفتے کے بعد بنگلہ دیش کے اندر جو اجتماع ہوا، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں تک مسلمان آپس میں اتحاد ہونے کی بات کہی جاتی ہیں، آج وہاں اختلافات پائے جا رہے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کے اجتماع کے اندر آپ نے دیکھا خود 4 یا 5 لوگ جن کو مار دیا گیا، انتقال ہو گئے، وہ 100 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ جس تبلیغ کے کام کے اندر
جس کام سے امت کو فائدہ ہوتا تھا آج اس سے اختلاف ہو رہا ہے۔ آج دو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، آپس کے اندر اختلاف چل رہے ہیں، انتشار ہو رہے ہیں، جان مال کا نقصان۔ اکثر و بیشتر میرے پاس ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ نظام الدین کی تائید کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دیا، اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے، ایسے واقعات بھی ہمارے پاس آئے ہیں۔ اور اسی طرح شخصیت کے اندر ہم اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ ہر ان کی بات بغیر تحقیق ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جیسا کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں بار بار ہم سنتے بھی رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی کعبۃ اللہ سے افضل نظام الدین کو کہتے ہیں، اور اسی طرح وہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ حضرات جانتے بھی ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند نے سب سے پہلے اس بات کو آواز کو اٹھایا اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیے، جس سے بعد ان کے ہر چیز لوگوں کے سامنے بیان کی گئی۔ تو بہرحال مولانا دیکھیے، میں یہ بات کہتا ہوں کہ شخصیت الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ ہم تحقیق کریں کہ بھی واقعتاً جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھی نعت خانے کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات بیان کر دیتے ہیں جو مندھڑک رہتے ہیں، تو اس لیے ہم تحقیق کر لیا کریں۔ جو تحقیق نہ کریں اور بغیر تحقیق کی کسی بھی بات کو ہم آگے نہ بڑھائیں، اور اگر شخصیت ہیں تو پھر ہم کسی کی شخصیت پر ہم انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ بزرگ ہیں تو ہم ان کے دل سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن جہاں علمی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی واقعتاً یہ ہے یا نہیں ہے۔ علمی اعتبار سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، چاہے وہ شیخ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، علم کے اعتبار سے ہم ان کا اختلاف کر سکتے ہیں کہ بھئی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشکات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پڑھانے والے سے زیادہ سامنے بیٹھنے والا سمجھدار ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ تو اس لیے اگر کسی پر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں رہتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بارہا ہم سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مہر کے سلسلے میں ایک مقدار مان دی، تو ایک عورت فوراً اٹھ کر وہاں سوال کی، ایک بوڑھی عورت، اس کی حیت بھی بیان کی گئی احادیث کے اندر، واقعتاً وہ لمبی تھی اور اس طرح تھی۔ حضرت صحابہ خود بیان کرتے کہ وہ عورت ایک لمبی تھی، دبلی پتلی تھی اور ایک بوڑھیا تھی۔ انہوں نے اٹھ کر فوراً حضرت عمر کو مجمع کے اندر فوراً آگاہ کی کہ آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر قرآن مجید کے اندر مہر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مہر کو کوئی تخصیص نہیں بنایا کہ بھئی تمہیں اتنی ہی مقدار ماننا چاہیے، جتنی چاہے آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر شہرت نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال اگر کسی شخصیت پر ہم انگلی اٹھا رہے تو علمی اعتبار سے اگر کبھی آگاہ کی جا رہی تو اس میں کوئی غلط بات نہیں رہتی۔ تو بہرحال اگر کہیں اس طرح کی مندڑے کی باتیں کہاں بھی ہو تو ہم تحقیق کر لیا کریں۔ کوئی بھی شخص اگر کوئی شخصیت بھی اگر کہہ رہے ہیں تو ہم ان کا دل و احترام سے ادب و احترام کریں، لیکن علمی اعتبار سے ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال مولانا یہ دونوں روایتیں جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا، یہ دونوں روایتیں غیر ثابت شدہ ہیں، احادیث سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے، اور جو لوگ بھی ان روایت کو احادیث کہہ کر بیان کرتے ہیں ان کو فوراً آگاہ ہونا چاہیے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ بھائی یہ سوال کا جواب آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔